बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है, जो आज ही सुनाया जा रहा है। अब अहम बात यह है कि सरफराज डोगर साहब और 2 जजेस को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था, वो क्या ट्रांसफ़र बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। मैं आपको कानूनी तौर पर जो अब तक की समाअत से अखज़ हुआ है, ये ट्रांसफ़र बरकरार नहीं रहेगा, पहली बात, या सीनियोरिटी की हद तक ये कलअदम हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मैं उसकी रीज़न आपको देने जा रहा हूँ आज की समाअत से। आज इमरान खान के वकील के भी दलाइल हुए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, और मुनीर मलिक साहब जो कि 5 जजेस के वकील हैं, उन्होंने भी आज अपने इख्तितामी अदालत के सामने रिमार्क्स दिए हैं। अब जानते हैं कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब आमिर फ़ारूक साहब को लेके आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नंबर्स पूरे करने थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के नंबर्स को बढ़ा दिया गया, 17 से नंबर्स को डबल कर दिया गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जज को लेके आना था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आमिर फ़ारूक को ना लेके आते तो किसको लेके आते, फिर और नीचे क्या बचता था, ये भी एक मुश्किल मरहला था। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसको रहना है, वो भी मुश्किल था। अच्छा, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की हद तक उनको एडहॉक जज के तौर पर या कायम मुकाम जज के तौर पर लेकर गए, निगरान जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो किसी सूरत भी आमिर फ़ारूक साहब का या अब मौजूदा जो सरफराज डोगर साहब हैं, उस मुकाम तक, उस जूरिस्प्रूडेंस तक मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब नहीं पहुँच सकते। तो यही वजह है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गए। फिर 15वें नंबर से सरफराज डोगर साहब को लेके आए, और जब सरफराज डोगर साहब को लेके आए तो उस वक्त ये बात की थी आइन के आर्टिकल 194 के हवाले से। बाबर सत्तार साहब ने ये ख़त लिखा, और फिर ये रिप्रेजेंटेशन थी 5 जजेस की जो उस वक्त के आमिर फ़ारूक को लिखी गई थी। उन्होंने कहा था कि ये जो जजेस हैं, ये जजेस का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो दुरुस्त नहीं है, और अगर आपने असामियाँ मुकम्मल करनी है, ये बात नईम अख्तर अफ़गान ने भी इसके ऊपर सवाल किया था कि जब आपने पहले जो जज हैं दहशतगर्दी अदालत के, वो पहले दहशतगर्दी अदालत के जज थे, वो अब नैब के जज हैं, जवाद नकवी। जवाद नकवी का नाम, वो बलोचिस्तान से हैं, उनका नाम आया था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लिए, उसको डेफर कर दिया गया, ये पेंडिंग रखा गया। तो जब आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नई तैनातियाँ कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त तो आपने बलोचिस्तान के जज को डेफर कर दिया, लेकिन आप फिर बलोचिस्तान से एक एडिशनल जज को लेके आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट क्यों ना आपने बलोचिस्तान के जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट किया। ये सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। नईम अख्तर अफ़गान के, जस्टिस अरशद के और अरशद अली जो पेशावर हाई कोर्ट से आए हैं, और जस्टिस सलाउद्दीन के जो सिंध हाई कोर्ट से हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं था सरकार के पास। सिर्फ शायद बिलाल हसन साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, वो ये बात, इस बात के ऊपर उनका ज़ोर था कि ये जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ है, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत हुई है, 4 हाई कोर्ट्स के चीफ़ जस्टिस से मुशावरत हुई है, जिन जजेस को लेके आना था उनसे मुशावरत हुई है, पूरा काम बड़ा आइनी और कानूनी हुआ, और इसको सराहा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, जिसको बाकायदा तौर पर मुनीर मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आज भी रखा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मानना है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अंधेरे में रखा गया। पहली समरी भेजी गई, वो सिर्फ ट्रांसफ़र की थी, बाद में मंजूरी के वक्त इन्होंने उसमें सीनियोरिटी को भी लिख दिया और हल्फ को भी लिख दिया, जिसके बारे में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीडिया को खुद बता चुके हैं कि सीनियोरिटी के हवाले से वो ये नहीं समझते कि वो सीनियोरिटी में सबसे ऊपर होंगे। ये बात मुनीर मलिक साहब ने 5 जजेस को बताई कि चूँकि आप बार बार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की समरी का या नोटिफिकेशन का जिक्र करते हैं कि उन्होंने बड़ा वजाहत के साथ लिखा, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा जी अच्छी बात है, दूसरे सूबों से जज आने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है मुनीर मलिक साहब का, जिसका कोई जवाब नहीं आ सका, वो ये था कि अगर आपने असामियाँ फिल करने के लिए ट्रांसफ़र करके जज लेके आने हैं, तो फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का अख्तियार आर्टिकल 175 के तहत जुडिशल कमीशन को था, वो तो ख़त्म हो गया। वो तो फिर एक सदर के पास अख्तियार आ गया कि जिस हाई कोर्ट में जज पूरे नहीं हैं, आप दूसरी हाई कोर्ट से ला के वहाँ जज पूरे कर दें। तो इसका मतलब है आपने वैकेंसी फिल की है, तो वैकेंसी फिल तो नई तकर्री से होती है या ट्रांसफ़र से होती है। इसका कोई जवाब नहीं था कि नई तकर्री और नया ट्रांसफ़र का क्या फ़र्क है, कोई इसका नहीं था। फिर उसके बाद कि जो बार बार बैरिस्टर सलाउद्दीन ने भी ये बात की
کہ آپ ان ججز کو تو ان کی منشا کے مطابق لے کے آ رہے ہیں، اور چونکہ ججز کے پاس آپشن موجود ہیں کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اس وجہ سے ان کو سینیورٹی اپنی کمپرومائز کرنی پڑے گی، چونکہ ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جہاں آپ لے کے آ رہے ہیں ان ججز کی آپ تنزلی ایک ایک درجہ تنزلی کہہ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کی کوئی منشا نہیں ہے؟ ان کی کوئی حق نہیں ہے؟ ان کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے؟ آرٹیکل 25 کے تحت ایکویلٹی آف سٹیزن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ وہ سوالات تھے، یہ وہ باتیں تھیں۔ اور پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی اور جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کل یہ سوال پوچھا سرکار سے کہ 14 جج چھوڑ کے 15ویں نمبر والے جج کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ کوئی ریزن بھی لکھی ہے؟ کیا وہ 14 جج کمپیٹنٹ نہیں تھے، یا ایسی کیا وجہ تھی کہ ان 14 کو چھوڑ کے آپ 15ویں نمبر والے کو لے کے آئے؟ تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس حوالے سے کچھ نہیں بتا سکے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو میدان میں اتارا گیا تھا کہ وہ 1947 سے لے کے 1974 تک جو ججز کے ٹرانسفر ہوئے اس کا وہ پورا ریکارڈ انہوں نے عدالتی فائل کا حصہ بنایا۔ اس پر نعیم اختر افغان نے کہا یہ اس وجہ سے ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، مغربی اور مشرقی پاکستان کا تھا، تو وہ کیا تھا کہ نئی ہائی کورٹس بن رہی تھیں، تو وہ ایک ہائی کورٹ تحلیل ہوتی تھی، دوسری ہائی کورٹ تشکیل ہوتی تھی، اور وہ اس طرح سے ججز ٹرانسفر ہوتے تھے۔ اب کی بار جو جج ٹرانسفر ہوئے ہیں، نہ کوئی ہائی کورٹ کی تحلیل ہوئی ہے، نہ کوئی نئی ہائی کورٹ بنی ہے، تو اس وجہ سے اس کا اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جب اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ پاکستان کی تاریخ میں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کبھی کوئی جج ٹرانسفر ہوا ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ آج یہ بات خود اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا ہے کہ نہیں، کوئی جج ٹرانسفر نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ نے اپنے دلائل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل ادریس اشرف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آئین کے آرٹیکل کی ہم آہنگ تشریح کرے۔ آرٹیکل 200 اور آرٹیکل 175 میں ٹکراؤ ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 200 کو مان لیں گے تو آئین کا آرٹیکل 175 ختم ہو جائے گا، جوڈیشل کمیشن کا پورا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو ٹرانسفر ہے یہ غیر قانونی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تبادلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ خالی جج کی سیٹ پر مستقل تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ خالی جج کی سیٹ کو فل کرنے کے لیے تبادلہ کر کے نہیں لا سکتے، یہ تبادلہ کبھی مستقل ہو نہیں سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی نمبر کے 3 کے جج کی انرولمنٹ اسلام آباد بار کونسل کی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ کیا ماضی میں کسی جج کا آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ ہوا، جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ماضی میں ججز ٹرانسفر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ججز ٹرانسفر میں صدر اور وزیر اعظم کا کردار محدود ہے۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں چیف جسٹس صاحبان بھی شامل ہیں۔ ججز ٹرانسفر کے عمل میں بدنیتی منسوب نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دی کہ ججز ٹرانسفر کا ایک پورا طریقہ آرٹیکل 200 میں دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس اور بزنس رولز کے خلاف کوئی استدعا نہیں کی گئی۔ منیر ملک نے عدالت کو بتایا کہ کبھی نہیں کہا کہ تبادلہ پر آئے ججز وہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہیں، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کی درخواست میں ججز کو ڈیپوٹیشن پر لکھا گیا ہے، ججز کو ڈیپوٹیشن کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محمد آصف اور جسٹس خادم حسین سمرو، ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا، اور اس پر پھر جو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار اجاز اسحاق خان، جسٹس ثمن رفت امتیاز صاحبہ، انہوں نے درخواست دائر کی، اور منیر ملک نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے درخواست دائر کی عامر فاروق کو۔ عامر فاروق نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے یہ درخواست خارج کر دی۔ تو اب ہم نے اس ریپریزنٹیشن کو اور اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے، اس سمری کو چیلنج کیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے، اور جو سینیورٹی لسٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ منیر ملک صاحب نے کہا کہ پہلے تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کی تھی کہ بغیر فل کورٹ بلائے رولز 2025 کی تشکیل کر دی گئی ہے، لیکن اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھ دیا ہے، انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ واپس لیں، یہ آئین اور قانون کی منشا کے برخلاف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا جو عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرانسفر کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے، چونکہ عمران خان کی درخواست میں یہ درج ہے کہ یہ صرف عمران خان کے مقدمات کو ڈیلے کرنے میں اور عمران خان کے مقدمات میں ہر طرح کے ریلیف کے دروازے بند کرنے کے لیے اپنی مرضی کے جج چن کے لائے گئے ہیں مختلف ہائی کورٹس سے، جو حکومتی اتحاد اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتا ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات کرتی ہے، علیمہ خان نے یہ کتنی دفعہ بات کی ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹس صاحب لائے گئے یا ججز لائے گئے ہیں، وہ صرف ان کا مقصد عمران خان کے مقدمات کو روکنا تھا، اور وہ کسی حد تک وہ نظر بھی آیا کہ 17 جنوری کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے، جون گزرنے والا ہے، آج تک جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکیں، باقی تو دور کی بات ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی کوئی بھی درخواست ان 5-6 ججز کے پاس نہیں لگتی. پاکستان تحریک انصاف کی ہر اہم درخواست وہ یا قائم مقام چیف جسٹس کے پاس لگتی ہے یا وہ ایڈیشنل ججز کے پاس یا ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کے پاس. بینچ میں بھی وہی ججز موجود ہوتے ہیں جو اب نئے آئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف ہمارے مقدمات صرف اسپیسیفک لگائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے اور ڈسکریمنیشن ہے. یہ بات کل ریزرو سیٹس کیس میں بھی یہ بات کی گئی فیصل صدیقی کی جانب سے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے اور فریق ریویو میں آ جائے تو عدالت ریویو کو بعد میں دیکھتی ہے, پہلے کہتی ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا. یہاں ہر کیس میں سپریم کورٹ عمل درآمد لازم قرار دیتی ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ کیوں ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے؟ ہماری باری کیوں سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا رہی؟ ہماری باری کیوں سپریم کورٹ پہلے ریویو سننا چاہ رہی ہے اور پھر وہ ہمارے جو عمل درآمد ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتی, عمل درآمد کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو خیر آج 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. آج ہی مختصر فیصلہ سنایا جائے گا. ابھی ریزرو سیٹس کیس کے اوپر چونکہ سماعت جاری ہے, لائیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ ضرور دیکھیے گا اور اس کے بعد اس کے جو خلاصہ ہے وہ بھی میں پیش کروں گا. اور ساتھ اس کے بعد پھر آج سیکنڈ ٹائم یہ 5 رکنی بینچ مختصر فیصلہ سنانے والا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ جو سینیورٹی ہے یہ برقرار نہیں رہے گی اور جو ٹرانسفر ہے وہ بھی مستقل نہیں ہو سکتا چونکہ وہ عارضی ہوگا. اگر مستقل ہوا تو آئین کے آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی ہوگا. تو امید یہی ہے 5 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. منصور علی شاہ صاحب کی کل جو ایک بڑی تگڑی ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے پورے نظام کو اور ججز کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے یا نظام کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. پھر 5 ججز کا جو تگڑا سٹانس ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ دیتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرانسفر جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گا یا یہ سینیورٹی لسٹ کالعدم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو پھر واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے اور ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. پھر بھی وہ بہت بہتر چوائس ہیں کیونکہ وہ جتنی بھی ان کی جورسپروڈنس دوسری طرف چلی جائے وہ ان کے عشر عشیر بھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.